الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه وصلى الله تعالى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد اصول کافی کتاب العقل والجہل کی 11ویں حدیث مورد باس ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے۔ پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما قسم اللہ للعباد شیئا افضل من العقل فنوم العقل افضل من السحر الجاہل۔ فرمایا اللہ نے بندوں کے لیے عقل سے بہتر کوئی چیز تقسیم نہیں کی۔ اللہ نے جو نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی ہیں وہ بے شمار ہیں، بندوں کے بس میں نہیں کہ وہ انہیں شمار کر سکیں۔ ان تمام نعمتوں میں جو افضل ترین نعمت ہے وہ نعمت عقل ہے۔ لہذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے جو نعمتیں بندوں کو عطا کی ہیں عقل سے بڑھ کے کوئی اور ایسی چیز نہیں کہ جو بندوں کو عطا فرمائی گئی ہو۔ اس کی ایک فارسی تعبیر جو معروف صوفی عارف جناب عبداللہ انصاری نے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدایا اورا کے عقل دادی چے نہ دادی، وارا کے عقل نہ دادی چے دادی۔ خدایا تو نے جسے عقل عطا کی ہے اسے کیا نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ اس تعبیر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جسے عقل عطا کی ہے اسے سب کچھ دے دیا، اور جسے عقل عطا نہیں کی اسے کچھ نہیں عطا کیا۔ یہ بہترین تفسیر ہے اس حدیث کے اس حصے کی کہ اللہ نے عقل سے بڑھ کر کوئی چیز عطا نہیں کی، اور پھر آگے اس عقل کے اثرات، اس کے فوائد اور اس کی برکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَنَوْمُ الْعَقْلِ أَفْضَلُ مِنْ سَحْرِ الْجَاهِلِ۔ عقل مند کی نیند جاہل کی شب بیداری سے افضل ہے۔ عاقل کی نیند شب بیداری سے افضل ہے۔ عقل مند، جیسا کہ پیچھے ایک روایت میں بیان ہو چکی ہے یہ بات کہ عقل وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے اور جنت کو کسب کیا جاتا ہے۔ ما عبد بہ الرحمن وقت سبا بہ الجناح۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث یہ فرما رہی ہے کہ نوم العقل افضل من سحر الجاہل، عاقل کی نیند جاہل کی شب بیداری سے افضل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عقل مند جب سوتا ہے تو سونے میں بھی اس کا ہدف اطاعت الہی ہوتا ہے، عبادت خدا ہوتا ہے۔ اس لیے سوتا ہے تاکہ جسم کے اندر پیدا ہونے والی تھکاوٹ دور ہو جائے، جسم کو توانائی حاصل ہو، جسم کو آرام و سکون کے نتیجے میں توانائی حاصل ہوگی، اور پھر میں خدا کی اطاعت کے لیے تر و تازہ ہو کے نکل کھڑا ہوں گا۔ بس عقل مند سوتا بھی ہے تو ہدف کے تحت ہے،
نیند کو جسمانی ضرورت اور خدا کی نعمت سمجھتے ہوئے اختیار کرتا ہے، اور بے حساب و کتاب نہیں سوتا کہ سو جائے، نہ سونے کا ٹائم اسے معلوم اور نہ جاگنے کا ٹائم معلوم۔ عقل مند ضرورت کے مطابق سوتا ہے، اس لیے اس کی نیند جاہل کی شب بیداری سے افضل ہے۔ آگے فرمایا وَإِقَامَةُ الْعَاقِلِ افضل من شخوص الجاہل۔ عقل مند کا اپنے مقام پہ ٹھہرا رہنا، اپنے وطن میں رہنا جاہل کے سفر سے افضل ہے۔ اب اس سفر سے مراد یقیناً وہ سفر ہے کہ جو یہ سفر نیکیوں کے لیے کر رہا ہے، حج کا سفر ہے، طلب علم کا سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، تبلیغ کا سفر ہے۔ حدیث یہ فرماتی ہے کہ یہ جاہل جتنا بھی سفر کرے، حج کے لیے جائے، حصول علم کے لیے جائے، طلب رزق حلال کے لیے جائے یا کسی اور کام کے لیے جائے، اس سفر سے وطن میں باقی رہنا، ٹھہرا رہنا عاقل کا افضل ہے۔ آگے فرمایا وَلَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا وَلَا رَسُولًا حَتَّى يَسْتَكْمِلُ الْعَقْلَ۔ اللہ نے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا کہ اس کی عقل مکمل نہ کی ہو۔ تمام انبیاء اور رسولوں کو عقل، وہ بھی کمال درجے کی عقل عطا کی۔ انبیاء کی عقل کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ جس میں کوئی اور انبیاء کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ تو انبیاء کا مساوی ہے، ہم پلہ ہے۔ انبیاء عقل کے لحاظ سے تمام امت سے افضل ہوتے ہیں۔ امتیوں میں سے کوئی بھی عقل کے لحاظ سے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کے برابر ہو جائے کوئی امتی عقل کے لحاظ سے تو پھر دونوں مساوی ہیں، اور ایک مساوی کو دوسرے مساوی پہ ترجیح دینی بلا مرجح یہ عقلی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ لہذا فضیلت کا معیار عقل ہے، اور انبیاء کامل عقل کے مالک ہیں، ان کی عقل اتم عقل ہے۔ آگے فرمایا وَيَكُونُ عَقْلُهُ افضل من عقول جمیع امتہ۔ نبی کی عقل تمام امت کے عقول سے افضل ہے۔ وما یضمر النبی فی نفسہ افضل من اجتہاد المجتہدین۔ اور نبی علیہ السلام انبیاء کرام علیہم الرضوان کی جو عقل ہے اور جو اپنی سوچ و فکر کے ذریعے جس چیز تک وہ پہنچتے ہیں، جو معرفت وہ حاصل کرتے ہیں، یہ معرفت کوشش کرنے والوں کی، جد و جہد کرنے والوں کی عبادت اور جو جس معرفت تک وہ پہنچتے ہیں اس سے افضل ہے۔ وما أدى العبد فرائض الله حتى أقل عنه ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل والعقلاء۔ فرماتے ہیں کہ بندہ اب تک فرائض اللہ کی طرف سے جو اس کے ذمہ فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ ان کے بارے میں غور و فکر نہ کر لے، انہیں سمجھ نہ لے، ان کی پہچان نہ کر لے۔ ولا بلغ جمیع العابدین فی فضل عبادتہم ما بلغ العاقل والعقلاء۔ فرماتے ہیں کہ تمام عبادت گزار عبادت کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے جس منزل تک عاقل و عقلاء پہنچتے ہیں۔ ہم اولو الالباب الذین قال اللہ تعالی، یہی صاحبان فکر، صاحبان عقل، صاحبان سوچ، صاحبان فہم جو اپنی عبادت کو سوچ کے، اطاعت کو سمجھ کے ادا کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ عقلاء ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم یہ فرماتا ہے ہم اولو الالباب، انما یتذکر اولو الالباب۔ اولو الالباب نصیحت حاصل کرتے ہیں، صاحبان عقل کو نصیحت کی جائے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پس قرآن کریم میں بھی مخاطبین اولو الالباب اور صاحبان عقل ہیں۔ اگلی حدیث نمبر 12 جو
جناب امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی ہشام سے فرماتے ہیں، ہشام بن حکم بہت معتبر صحابی ہیں، صحابہ کرام میں سے ائمہ معصومین چھٹے امام اور ساتویں امام کے جو شاگردان ہیں، بڑے بڑے جو شاگردان ہیں، ان بڑے شاگردان میں سے ہشام بن حکم کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ حاضر جوابی، قوت عقل اور قوت تحقل میں سب سے بلند درجے پہ فائز تھا۔ حاضر جوابی ان کی انتہائی ماہرانہ اور زبردست تھی، علم کلام میں ید طولہ رکھتے تھے، اور مناظرات اس زمانے میں جو ہوتے تھے امام علیہ السلام کی طرف سے ہشام کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ دوسرے کلامی اور اہل کلام جو مناظر کرتے ہیں ان کے ساتھ مناظر کے لیے عام طور پہ انہیں بھیجا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یا ہشام، اے ہشام، ان اللہ تبارک و تعالی بشر اہل العقل والفہم فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں سوچ و سمجھ، عقل و فہم رکھنے والوں کو خوشخبری دی ہے۔ کیا فرمایا قرآن کریم نے؟ یہ اس حدیث میں عقل کے وہ ثمرات اور فوائد بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن کریم سے اس کی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ قرآن کریم اپنے نبی سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا نبی، ان لوگوں کو بشارت دے دو جو بات سنتے ہیں، جو ہر بات سنتے ہیں، ہر قول سنتے ہیں، قائل کے قول کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، لیکن ہر بات کو مانتے نہیں ہیں، ماننے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، اور پھر ان کو عقل و فکر کے نتیجے میں جو بات اچھی لگتی ہے یتبعون احسنہ، اس کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، اس کی وہ اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، پر جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کرتا ہے۔ قرآن تو ہادی ہے ناس کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن لوگوں میں سے بھی، توجہ آپ کی میری طرف ہے، لوگوں میں سے بھی جو صاحبان عقل ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں، جو حسن و قبح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی ہدایت فرماتا ہے۔ اولئک ھم اولو الالباب، انہی لوگوں کی عقل کی تصدیق خداوند قدوس فرماتا ہے کہ یہی لوگ اولو الالباب ہیں۔ آگے فرمایا یا ہشام، اے ہشام، ان اللہ تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، اللہ نے عقول کے ذریعے حجت کو تمام کیا۔ وَنَّصَرَ النَّبِيِّينَ بالبیان، اور انبیاء کی مدد کی معجزات کے ذریعے، بیان کے ذریعے۔ وَدَلَّهُمْ عَلَى رُبُوبِيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ، اور اپنی ربوبیت پر ان کی رہنمائی کی دلائل کے ذریعے۔ فقال، قرآن کریم میں فرمایا اس سلسلے میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، فرمایا بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں، لیل و نہار، دن و رات کی تبدیلی میں، ان کشتیوں میں کہ جو سمندر میں چلتی ہیں اور ان میں لوگوں کے فائدے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور
پانی جو اللہ نے آسمان سے برسایا نازل کیا اور زمین کو موت کے بعد حیات دی، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر قسم کے چوپایوں کو پیدا کیا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کو چلایا، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرَةِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادلوں کو زمین و آسمان کے درمیان رکھا، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ و سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ بھئی تمہارا الہ ایک ہے، اس کی خصوصیت یہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت و رحمانیت کی نشانیاں یہ ہیں، اس نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے پیدا کیا، لیل و نہار کو پیدا کیا، کشتیوں کو چلایا، ان میں تمہارے فوائد ہیں، اس نے آسمان سے بارش برسا کے مردہ زمینوں میں جان ڈال دی، اس نے حیوانات پیدا کیے، ہواؤں کو چلایا، بادلوں کو بنایا، ان سب میں غور و فکر کرو، ان سب کے بارے میں سوچو۔ یہ سب سوچ نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے، ان صاحبان عقل ان نشانیوں کے ذریعے اپنے خالق تک پہنچتے ہیں۔ آگے چل کے عقل کی اور برکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، یا ہشام، اے ہشام متوجہ رہو، قد جعل اللہ ذالک دلیلا علی معرفتہ بین لہم مدبرا، یہ کائنات کی تخلیق جو اللہ نے فرمائی، اس تخلیق میں اللہ رب العزت نے اس کو علامت قرار دیا کہ اس کائنات کا کوئی مدبر ہے، اس کا نظام چلانے والا ہے۔ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، دن و رات کو، سورج و چاند کو، والنجوم، اور ستاروں کو، ان سب کو مسخر کیا تمہارے لیے، والنجوم مسخرات بأمرہ، اور ستارے اسی کے تابع فرمان ہیں، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں، یعقلون والوں کے لیے نشانی، یعقلون والوں کے لیے نہیں، جو شکم و زیر شکم کے چکر میں ہیں ان کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، جو غور و فکر کے چکر میں یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو سوچتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے قرآن کریم میں فرمایا، امام شارح فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، ذرا اپنے میں تو غور کرو، تم بھی اللہ کی ایک بڑی نشانی، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں ماں کے رحم سے پیدا کیا، ثم لتبلغوا اشدکم، ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی، پھر تم طاقتور ہوگے، بڑے ہوگے، جوان ہوگے، پھر کمزوری کی طرف چل پڑے، بوڑھے ہوگے، وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور کوئی تو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی فوت ہوگے، وَلِيَبْلُغَ أَجْلًا مُسَمًّى، معین عمر سے پہلے فوت ہوگے جب انہوں نے بوڑھا ہو کے مرنا تھا، اور کچھ وہ کہ جو اپنی عمر کی آخری، جو ان کی لمٹ تھی، جو ان کی وارنٹی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تھی کہ اتنے سال انہوں نے چلنا ہے، وہ وارنٹی پوری کر کے جو فوت ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں اور کچھ وقت سے پہلے چل بسے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں لعلکم تعقلون، یہ تمہارے سوچنے کے لیے، تم بھی سوچو اپنے بارے میں۔ وقال ان اختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها والتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون، یہ قرآن کریم کتنی آیات امام بیان فرما رہے ہیں، اس میں بار بار قرآن کہہ رہا ہے سوچو سوچو سوچو، زمین کے بارے میں غور کرو، آسمان کے بارے میں غور کرو، ان کے درمیان جو کچھ ہے ان میں غور کرو، دن اور رات کی تبدیلی میں غور کرو، بھئی آسمانوں میں کیا پایا جاتا ہے اس میں غور کرو، زمین کے خزانے اس کے اندر جو جو موجود ہیں ان کے بارے میں غور کرو، زمین کے اوپر کے خزانے میں غور کرو، اپنی نفسوں میں غور کرو، فکر کرو، سوچو۔ اب یہ ساری چیزیں فرمایا یہ سب اس لیے لعلکم تعقلون، یہ سب اس لیے کہ آیات للقوم یعقلون، یہ سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے۔
وقال یحیی الارض بعد موتها قد بیننا لکم الآیات لعلکم تتقون، زمین کو مردگی کے بعد ہم نے زندہ کیا تاکہ عقل مند سوچ سکے. وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقی بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اب یہ چونکہ وقت کم ہے اور یہ آیات سب کی سب یہ نعمات گنوا رہی ہیں کہ ان سب میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں یہ نعمتیں اللہ نے بندوں کے لیے خلق کی ہیں. بندے ان میں غور کریں، سوچیں، فکر کریں، فکر کر کے اللہ کی ان نعمتوں سے استفادہ کریں. اب دیکھیے یہ نہیں کہہ رہی دیکھو سورج کو دیکھو صبح طلوع ہوا تو دیکھ کو واہ بھائی اللہ کی کیا شان ہے، اللہ نے پھر سورج طلوع کر لیا. بھائی یہ بھی ایک سوچ کا بہت ادنا مرتبہ ہے، بہت ہلکا مرتبہ ہے. اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے سورج کو خلق کیا زمین پہ اس کے کیا ثمرات ہیں، یہ نہ ہوتا کیا نقصانات ہیں، یہ سوچنا کام ہے. اب بارش ہو گئی، باہر کا موسم آ گیا، زمین سرسبز ہو گئی، دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملی اور انسان سوچنا شروع کر دے اور یہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ بھی برحق ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ان جن مقاصد، جن اہداف اور جن نعمات کو اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہے ان کے بارے میں غور و فکر کر کے ان کو وہاں سے نکالا جائے. اور آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور آگے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا اتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اب فرمایا غور تم کرو. یہ سب باتیں اس لیے، غور و فکر کی ساری باتیں اس لیے کہ تاکہ تم مشرک نہ بنو. اللہ الا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ہر حالت میں. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اولاد کو بھوک کے خوف سے نہیں قتل کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور تمہاری اولاد کے بھی رازق ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی کے قریب نہیں جانا، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، فحاشی سے دور رہنا. ولا تقتلوا النفس التي حرمها، نفس محترمہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دی اسے مت قتل کرو. اب یہ حدیث، اس میں قرآن کریم کی آیات کی ایک لمبی فہرست ہے. آگے تک ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر یہاں سے شروع کریں گے. خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کہ یہ قرآن کریم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور خاص کر اپنے صحابی ہشام بن حکم کو قرآن کریم کی وہ آیات کہ جو انسان کو مجبور کرتی ہیں سوچنے میں، مجبور کرتی ہیں غور کرنے میں، مجبور کرتی ہیں فکر کرنے میں، ان کی ایک فہرست دی اور مختلف ان میں مثالیں دی. آپ نے غور کہاں کہاں کرنا ہے، غور کیسے کیسے کرنا ہے. اب یہ غور و فکر ہم نے کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے، یہ معرفت عطا کرے کہ ہم غور کریں اور وہ راستے بھی ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے غور و فکر ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے خادموں میں سے شمار فرمائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد.